عمران خان صاحب کی وکٹری سپیچ بڑی اہم وکٹری سپیچ، اس میں جو مستقبل کا منظرنامہ کھینچا انہوں نے، بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور جو چیزیں ان کے لیے بہت اہم ہیں اس کا بھی انہوں نے احاطہ کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں آزاد اور شفاف الیکشن وہی واحد حل ہیں جو سیاسی استحکام لا سکتے ہیں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے اس ملک میں معاشی استحکام کے لیے، کیونکہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہے تو پھر لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، کاروبار نہیں ہوگا تو جاب کیسے ملے گی، جاب اگر نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کیا جا سکے گا۔ تو اس ملک کو آگے چلانے کے لیے واحد راستہ عام انتخابات، لیکن ایک ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف انتخابات۔ اس کے ساتھ انہوں نے جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے بارے میں پوری ایک اس کی ہسٹری بیان کی اور کہا کہ یہ ایک بددیانت شخص ہے، یہ بالکل بھی یہ نااہل شخصیت ہیں اور ان کے بائسز ہیں اور یہ ان کے تعلقات مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ جو یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے تھے تو ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو تھی پیسوں کے لین دین کے حوالے سے، الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں بات نہیں کی۔ 8 ہم نے ان کے آگے پٹیشنز کی، ساری کی ساری انہوں نے ریجیکٹ کی، لیکن پھر ہمیں کورٹ سے ریلیف ملا۔ سندھ کے جو انتخابات ہیں وہاں پر جو کچھ کیا گیا وہ سب کے سامنے، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بھی اس پر احتجاج کیا جو ان کے اتحادی ہیں۔ تو یہ الیکشن یہ ان کے باعث ہیں، اور میں بطور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، تو ان کو آپ تبدیل کر دیں۔ جو اہم بات کی انہوں نے کہا کہ موو فارورڈ، جس میں یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں یاد ہے۔ انہوں نے 25 مئی کی شیلنگ کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ جن لوگوں نے میری ماؤں بہنوں کو شیلنگ کی، مارا پیٹا، میں ان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر جو گرفتاریاں ہوئیں ان کو میں نہیں بھولوں گا۔ الیکشن والے دن جو کچھ ہوا، شہباز گل گرفتار ہوئے اور دوسری چیزیں، اس کو میں نہیں بھولوں گا۔ لیکن اٹس ٹائم ٹو موو فارورڈ، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر الیکشن پر بات ہوگی۔ پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہو چکے ہیں، جن لوگوں نے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کی وہ ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو فرنٹ پر آ کر جنہوں نے حکومت بنائی۔ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ اداروں پر تنقید کی ضرورت نہیں، اگر انڈیویجول یا کوئی کہیں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے، لیکن پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ آپ اداروں کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں، اداروں پر آپ کرٹیسزم نہ کریں۔ بڑی احتیاط سے لیکن بڑا فرملی، بڑی مضبوطی سے اپنے نظریات کو قائم رکھتے ہوئے عمران خان آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس پر انالیسز ہو رہا ہے کہ یہ جو کل کا واقعہ ہوا اس سے بیسیکلی کیا چیز ہے جو نکلی ہے اور پاکستان کے لوگوں پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ سب سے پہلے تو جو ایک متھ تھی پاکستان میں کہ جناب جو پاورفل لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ الیکشن میں دھاندلی کر سکتے ہیں، وہ اپنے مرضی کے نتائج لا سکتے ہیں، یہ متھ ٹوٹ گئی کل۔ طاقتور لوگ ہر الیکشن دھاندلی سے نہیں جیت سکتے۔ ول آف پبلک جو ہے، ول آف پیپل جو ہے وہ پریویل کرے گی۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے تھے کہ عرب سپرنگ ہم نے دیکھا، دنیا کے مختلف علاقوں میں جب لوگ نکلتے ہیں باہر تو ان کے حکمران، وہاں کے جو حلقے ہیں وہ ان کا مجبور بھی ہو جاتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے آگے سر بھی جھکا لیتے ہیں۔ پاکستان میں بہت کم ایسا ہوا ماضی قریب میں، لیکن کل جو کچھ ہوا کہ بڑی تعداد میں اگر لوگ نکلیں تو پھر آپ اس کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے۔ مین سٹریم میڈیا چاہے بھلے آپ کا سارا آپ کے ساتھ ہو، لیکن آپ لوگوں کے مائنڈز کو اب انفلوئنس نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ایک بڑا فنامنا ہے سوشل میڈیا کا، اب لوگ کسی طرح سے بھی خوف زدہ نہیں ہیں، کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہیں۔ جو طاقتور شخصیات ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں، جو بڑی پہنچ والے لوگ ہیں، شاید اب ان کی طرف سے جو خوف ہوتا تھا لوگوں پر وہ متھ بریک ہو گئی ہے۔ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم ابھی وفاق میں چمٹے رہیں گے حکومت سے، ابھی ہم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اگر ایسی صورتحال ہوئی تو یہ کنفرنٹریشن کی بن سکتی ہے صورتحال، لیکن اب پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن جائے گی جو نمبر ہے، تو کے پی کے میں پی ٹی آئی، پنجاب میں پرویز الہی کی گورنمنٹ،
تو اگر وفاق کی طرف کوئی لانگ مارچ ہو یا احتجاج کے لیے کوئی جلوس نکلے تو یہ 4.5 میل کی 5 میل کی 6 میل کی جو گورنمنٹ ہے سی ڈی اے کی جو ٹیریٹری ہے یہ کیسے اس کو روکے گی؟ ایک بڑا ایک سوالیہ نشان۔ نون کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب سے جان چھڑائیں، لیکن میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دیتا ہوں۔ زرداری صاحب نے کیا کہا ہے نون لیگ کی قیادت سے؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھ پہ چھوڑیں، جو کچھ بھی ہے حالات یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں عارف علوی صاحب کو ہٹاتا ہوں، مجھے یا فریال جو ان کی بہن ہے ان میں سے کسی کو آپ صدر بنا دیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد بالکل کوئی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں رہ جائے گی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ زرداری صاحب کچھ سوچ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ کچھ سوچ رہے ہیں، پیسہ زیادہ ہو، بے پناہ ان کے پاس پیسہ ہے، زرداری صاحب کے پاس اربوں روپے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، اور وہ سیاست پر یقیناً وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔